ویلکم اور السلام علیکم. میرا نام نبیل اور امید آپ خیریت سے ہو. میری اسکرین ویزیبل ہے, میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. تو یہ رہا ٹاپ پہ میرے پاس ابھی ویزیبل ہے فائیور کی نوٹیفیکیشن, اور یہ نوٹیفیکیشن بھائی صاحب کیا کہہ رہی ہے. نوٹیفیکیشن کہہ رہی ہے کہ وی نوٹسڈ دیٹ, ایک منٹ کلر چینج کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے. یہ دیکھو گرین کلر کے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. یہ کہہ رہی ہے وی نوٹسڈ آ ڈراپ ان پرفارمنس. یہ جو ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ, آرڈر کمپلیشن ریٹ 86. اچھا, یہ میرا پہلا کینسلیشن تھا آرڈر کا, جو کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اس مہینے میں نے جو کینسل کیا وہ میں نے کیا ہے. $600 کا ایک ٹاسک تھا جو کہ میرا پہلا کینسلیشن ہے. ابھی تک میں نے اپنے اکاؤنٹ میں کوئی 61 آرڈر میں نے کمپلیٹ کیے ہیں اس اکاؤنٹ میں. تو یہ والا جو آرڈر تھا, اگر یہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا, یہ میرا 62 نمبر کا آرڈر ہوتا جو کہ سکسیزفلی کمپلیٹڈ تھا ود آؤٹ زیرو کینسلیشن. میرے اکاؤنٹ میں ابھی تک ایک بھی کینسلیشن نہیں تھا. پتہ یہ ایک کینسلیشن کس پرسن کی وجہ سے ہے. یہ ایک پاکستانی کلائنٹ ہے, مطلب پاکستانی لوگوں کی جو اپروچ ہے نا کام کرنے کی. اچھا, اب اس پرسن کی طرف سے مجھے کیا اعتراض تھا, ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. اچھا, مجھے اعتراض یہ تھا ان کے ساتھ کہ ہمارے بیچ میں کوئی زیادہ بحث نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا. میں نے اسٹریٹ فارورڈ میں نے ان کی کنورسیشن ان کے ساتھ بات کرنے کی ایک بار کوشش کی. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے چیزیں کچھ زیادہ ایڈ کر دی ہیں. یہ انیشیلی جب ٹاسک ہم نے ریکوائرمنٹ ڈیسائیڈ کی تھی اور بجٹ ڈیسائیڈ کیا تھا, اس وقت انہوں نے جب مجھے چیزیں بتائی تھیں تو میں نے وہ ڈسکس کرنے کے بعد کچھ پوائنٹس تھے. انہوں نے کہا کہ وہ تو ہر ایک بورڈ کے ساتھ آتے ہیں, وہ تھوڑے چھوٹے سے پوائنٹ ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر میں $600 کا ٹاسک کر رہا ہوں, اگر وہ پوائنٹس ایسے ہیں کہ اگر کوئی پرسن آ کے آپ کے پورے گھر کا فرنیچر خرید کے جاتا ہے اور ایک چیئر ایکسٹرا مانگ لیتا ہے, تو آپ وہ چیئر جو سی بالکل فری میں اس کو دے دو گے. مجھے لگا یہ بھی وہی ایسی چیز ہوگی, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک چیئر نہیں تھی, انہوں نے بہت زیادہ ایکسٹرا فرنیچر بعد میں مانگا مجھ سے. اس ٹائم ڈسکشن کے دوران کہا کہ جو چھوٹے سے پوائنٹ ہیں وہ ہم بعد میں ڈیورنگ کنورسیشن ڈیولپمنٹ کے پروسیس کے دوران ہم درمیان میں ڈسکس کر کے تو اس میں ایڈ کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا اپنے پاکستانی بھائی ہیں, UK میں رہتے ہیں, وہاں سے ہم کام کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے تو اپنے جاننے والی پاکستانی ہیں. تو مجھے ویسے میرے کسی سینئر نے ایک بار جب میں نے نیو فری لانسنگ سٹارٹ کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ایشین کلائنٹ سے دور رہنا ہے. صرف ایشین ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پہ نا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ تھوڑا وہ نہیں بدلتا لوگوں کو, اور وہ باہر جا کے بھی جب انہوں نے کام کروانا ہوتا ہے نا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایشین کو پک کریں. اب واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ذہن میں کیا چیز ہوتی ہے. بقول کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پاکستانی کو سپورٹ کریں, لیکن دوسری اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے دل میں کیا یہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنے پاکستانی کو سپورٹ کریں, یا پھر ان کے دل میں یہ چیز ہے کہ پاکستانی لوگ تو سستے میں کام کر دیں گے تو شاید ان کو ہائر کر لیں. تو یہ دو سائیکولوجیکل اپروچز ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں بھی فال کرتے ہوں. اچھا, ابھی یہ ٹاسک ہم نے ڈسکس کیا, میں نے بجٹ ڈیسائیڈ کیا, کچھ ایک پوائنٹ رہ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹی سی چیزیں ہیں, جیسے ٹریڈنگ بورڈ کے اندر ٹریڈنگ فیچر ایڈ کرنا ہوتا ہے, وہ چیزیں ہیں, یا پھر کوئی نیٹ پروفٹ لگانا ہے, یہ چیزیں ٹھیک ہے ہو جائے گا. میں نے ڈیسائیڈ کیا $600 اور وہ شیئر کر دیا. اب انہوں نے وہ چلے گئے 20 دن میں نے کام کیا. 20 دن کے بعد وہ جب بھی میں انہیں میسیج کروں بندہ آن لائن نہیں ہے, میں کبھی شاپنگ پہ جا رہا ہوں, میں کبھی کچھ کام کرنے جا رہا ہوں. وہ چلے گئے عمرے پہ 21 دنوں کے لیے, پورے مہینے کے لیے. عمرے سے واپس آئے ہیں تو میں ویٹ کر رہا تھا, شاید اب آ چکے ہوں گے, تھوڑا میسیج لیو کریں گے, ہم کنٹینیو کریں گے اپنا جو کانٹریکٹ ہے, چھوٹا سا ٹاسک ہم نے پک کیا ہے, اس کو کنٹینیو کریں گے. وہ واپس آئے,
کوئی میسیج نہیں. ایک ہفتے کے بعد میں نے میسیج کیا کہ پاسبل ہے، لوگ ہوتے ہیں وہ ممی ڈیڈی لوگ عمرے پہ گئے ہیں، بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا ایک ہفتے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، اتنی ہمدردی ہے ہم میں بھی، کوئی مسئلہ نہیں. ہفتے کے بعد سٹارٹ کیا، اور جب ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا تو انہوں نے کچھ جو باقی جو میجر اسٹریٹجی تھی وہ امپلیمنٹڈ تھی. اب انہوں نے وہ چیزیں اس میں ایڈ کروانا شروع کر دیں، جو کہ جیسے کہ ٹریلنگ تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یوزر انٹرفیس کا کنٹرول پینل اس کو لے کر کچھ مزید ایسے فیچرز ہم نے سٹارٹنگ میں اس طرح ڈیٹیل میں ڈسکس ہی نہیں کیے تھے جو کہ ہمیں کرنے چاہیے تھے. کیونکہ وہ جو اگر میں نے ایک اسٹریٹجی پوری کوڈ کر دی ہے، اس کی لاجکس جون سی ہیں وہ اس کے اکارڈنگلی میں نے ڈیولپ کر کے تو ٹائپ کر دی، سارا کچھ لائنیں میں نے پروگرام کر دی، اسٹریٹجی امپلیمنٹ ہو گیا، ٹریڈ اوپن ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. اب مینجمنٹ پورشن میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو نا، اگر ہم اسٹارٹنگ میں وہ ڈسکس کر لیں تو کبھی کبھار نا پریویس کوڈ کو الٹر نہیں کرنا پڑتا. پھر میں اسٹارٹنگ میں ہی اس کوڈ کو اس کے مطابق ایڈجسٹیبل بلڈ اپ کرتا تھا کہ اگر میں نیو فیچر اس میں ایڈ کرنے ہیں تو وہ میرے لیے آسانی ہوتی. اب اسٹارٹنگ میں انہوں نے جس طرح سے کہا تھا نا کہ وہ سب چھوٹی سی چیزیں ہیں وہ نہیں کرتے، لیکن جب اس کی اپروچ میں نے دیکھی، وہ اپروچ کب دیکھی ہے جب پوری اسٹریٹجی کوڈ کر دی میں نے. اینڈ پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں نا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر انہوں نے کہا کہ ٹریلنگ ایڈ کرنا ہے. اب ٹریلنگ ایسا تھا کہ اس کے اندر تین ٹیک پروفٹ کے لیولز ہیں. اس کے بعد وہ بغیر آف لائن ڈیٹا سٹور کیے بغیر وہ ٹریلنگ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تھا. مطلب میں پروگرام کے انٹرنلی ہی کر دوں وہ نہیں ہو سکتا تھا، ویسے اس کا ڈیٹا آف لائن ایک ڈیٹا بیس کی فارم میں مجھے سٹور لازمی کرنا پڑتا. اب وہ چیزیں ایسی تھی کہ پریویس جو وہ اسٹریٹجی بھی ڈیٹا بیس کے ساتھ لنک کرتی ہے. اب ڈیٹا بیس کا ہے کہ میں نے اسٹرکچر بلڈ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر کیوریز لگائی ہوئی ہیں، ایک پوری الگوریزم کوڈ کی ہے. اب آپ آ کے لاسٹ میں اگر کوئی ایسی چیز شیئر کر دیتے ہو جو کہ اسٹارٹنگ میں آپ نے کہا چھوٹی سی چیز ہے، کوئی زیادہ لینتھی نہیں ہے، اور اینڈ پہ وہ بلونگ کر رہی ہے اس کے ساتھ ڈیٹا بیس کے ساتھ، اور وہ پچھلے کتنا مجھے کوڈ اس کو چینج کرنا پڑ جائے اس کی بیس پہ. تو جب میں نے انہیں کنورسیشن کے دوران کہا کہ یہ شاید چیزیں آپ کچھ ایکسٹرا برڈن ایڈ کر رہے ہیں، کچھ میری جان پہ بھی ترس کھائیں، یہ تھوڑا یہ مناسب نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں ایسا لگتا کہ یہ چیزیں کچھ ایکسٹرا ہیں، یہ زیادہ ایکسٹرا نہیں ہے، آپ شاید بگنر ہو. میں شاید بگنر ہوں، 100 سے زیادہ بورڈس بھی میں نے ڈیولپ کی ہیں، کچھ چیزیں ابھی بھی ہیں. ایسے تو ہر پرسن بگنر ہے. آپ 5 یا 10 سال کے ایکسپیرینس والے پرسن سے بات کرو، اس سے پوچھو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دنیا میں پروگرامنگ جس ڈومین میں آپ رہتے ہو آپ کو سارا کچھ آ گیا. وہ بندہ بھی کہے گا نہیں سر، مجھے ابھی بھی کچھ چیزیں جناب، میرے لیے ابھی بھی نا کچھ روم ایسے ہیں جس کو میں نے ایکسپلور نہیں کیا، کچھ کارنرز ایسے ہیں پروگرامنگ ڈومین میں میری اپنی فیلڈ کی کہ میں نے ابھی ایکسپلور نہیں کی ہے. آپ کسی ایک سینئر سے بھی جا کے پوچھو گے نا، اگر وہ ہونسٹ ہوگا تو وہ آپ کو ایسی چیزیں بتا دے گا کہ کچھ کارنرز ایسے ہیں جو ابھی ایکسپلور نہیں کیے. سیکھنے کے لیے دنیا میں بہت کچھ ہے. آپ جتنے مرضی ایکسپیرینس ہو جاؤ، آپ جتنے مرضی آپ کے سارے بال سفید ہو جائیں، آپ پھر بھی لرنر ہی رہتے ہو. کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اب میں جب کسی سے بات کرتا ہوں نا تو میں ڈاؤن ٹو ورڈ ہے کہ اس کو کہہ دیتا ہوں اسٹارٹنگ میں کہ یار میں ابھی بھی بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. اب اس کا نا کچھ لوگ ہوتے ہیں تنگ ذہنیت کے، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کچھ سیکھ رہا ہے، سیکھنے سے مراد ہے کہ وہ ابھی بگنر ہے، بچہ ابھی سیکھ رہا ہے. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں لرننگ تو رکتی نہیں ہے نا، لرننگ کی تو باؤنڈریز نہیں ہے. اب اس میں جو مجھے امپیکٹ ہوا ہے نا، میرا لیول 2 کا جو بیچ ہے، پہلا آرڈر ہے. اب کیونکہ میں اس اکاؤنٹ پہ نا زیادہ آرڈرز پک نہیں کر رہا تھا، میں ٹرانزیکشن کر رہا تھا اپنے لیے، یوڈیمی کے کورسز ریکارڈ کر رہا تھا میں، اپ ورک کے اوپر بھی میں نے کچھ ٹاسک کیا. تو اس اکاؤنٹ پہ میں نے ریسنٹلی بہت زیادہ آرڈرز ریسیو نہیں کیے. جتنے میں کر رہا ہوں اس کی بیس پر میرے جو پریویس آرڈر اکاؤنٹ تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا. جیسے ایک آرڈر کم ہوا 86 پہ میری آ گئی. اس کی وجہ سے ایک تو میرا ٹریک ریکارڈ خراب ہوا. یہاں پہ میرے پاس جو 0 کینسلیشن تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں سینچری بلڈ کروں گا بغیر کوئی آرڈر کینسل کیے. 61 ہو گئے تھے، 40 اور کرنے تھے، وہ سینچری میری ہو جانی تھی بغیر کینسل کیے آرڈر. پاکستانی نے کام خراب کر دیا. اگر میں ان کو مناتا بھی نا، کنونس بھی کرتا کہ یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہو لاجیکل کنفلکٹ اس کا آئے گا، تو وہ نہیں مانتے.
اور اینڈ پہ نہ ہی انہوں نے بجٹ ایکسٹینڈ کرنا تھا اس ایفرٹ کے مقابلے میں، کیونکہ اگر سٹارٹنگ میں آپ کوئی چیز ہائڈ کر رہے ہو نا، اس کو نہیں ایکسپلین کر رہے ڈیولپر کو پراپرلی، اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، یا پھر اگر کوئی کلائنٹ، میں نے اس وقت نا سٹارٹنگ میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے ایک پوائنٹ پہ کہا کہ میں یہ تو لکیر کی فقیری ہوتی ہے کہ ایک ایک چیز آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں بھی ڈسکس کرو، یہ کہہ کے نا انہوں نے اس کو ہائڈ کرنے کی کوشش کی، اور میں لکیر کی فقیری والا سینٹینس سن کے نا میں چلا گیا ڈیفینسو موڈ پہ کہ یار نہیں، میں نے یہ چھوٹی سی چیز ہے، پھر میں پوچھوں گا، پھر وہ لکیر کی فقیری والا مجھے کوئی سینٹینس لگا دیں گے کہ آپ ریکوائرمنٹ ڈسکس نہیں کر رہے، آپ ایک ایک چیز کارنر پکڑ کے ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہر پرسن کو لازمی ڈسکس کرنا چاہیے سٹارٹنگ میں، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ ساری ریکوائرمنٹ ایک بار ڈسکس کر لو نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکیر کی فقیری، بھائی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے حق کی جو بجٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے نا، وہ آپ سٹارٹنگ میں ڈیسائیڈ کرو۔ اگر وہ چیزیں میں سٹارٹنگ میں دیکھتا تو شاید میں اس ٹاسک کو $600 کی رینج میں نہ رکھتا، $600 کچھ نہیں ہے، $600 کی رینج میں نہ رکھتا، میں اس کو شاید ڈبل رکھتا اس سے، تو سٹارٹنگ میں پتہ چل جاتا کہ اس بندے کو میرا بجٹ ایگری ہے کہ نہیں، وہ میرے بجٹ کے ساتھ اگر نہیں ایگری ہوتا تو ہم سٹارٹنگ میں منع کر لیتے، لیکن یہ کینسلیشن نہیں ہوتی اور وہ میرا اتنا ٹائم ویسٹ نہ ہوتا اس پہ۔ 20 دن پہلے دی اس کے لیے، مہینے کے لیے عمرے پہ چلے گئے، اس کے بعد واپس آ کے بھی جب میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، اس میں آپ کہہ رہے ہو کہ جی آپ شاید بگنور ہو، وہ چیزیں آپ کو شاید کلیئر نہیں ہیں، تو کچھ چیزیں کمٹمنٹ کے مطابق سٹارٹنگ میں نا چیزیں نہیں ہائڈ کرنی چاہیے، اس کو پراپرلی ڈسکس کرنا چاہیے۔ میری اینڈ پہ میری مسٹیک یہ تھی، میں نے ڈیفینسنگ موڈ پہ جا کے اس چیز کو نا مزید ڈسکس نہیں کیا، اگر میں اس کو ایکسپلور کر لیتا ڈسکشن میں، ان کو کہتا کہ اس کو ڈسکس کیے بغیر ہم نے پرسیو نہیں کرنا، آگے میں ڈسکس نہیں کروں گا، تو اس سینس میں نا میں نے تھوڑا ایزی ہینڈ دیا یہ ڈسکس کرتے ہوئے کہ یہ پرسن، خیر اینڈ پہ یہ ہوا۔ اب اس سے ہوگا یہ کہ پہلی دفعہ میرا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ڈیموٹ ہو رہا ہے، ڈیموشن میں فیس کر رہا ہوں، اس لیے مجھے لگا نیا ایکسپیرینس ہے، شیئر کرو اور ریزن بھی بتا دو، شیئر کر کے میں ایک ویڈیو ڈال دوں اپنے یوٹیوب پہ۔ تو یہ سچویشن ہوئی ہے میرے ساتھ، یہ پہلا آرڈر ہے جو میرا کینسل ہوا ہے، پہلا، سب سے پہلا اس اکاؤنٹ پہ۔ ابھی تک میں نے 61 آرڈر کیے ہیں، تو ان میں کوئی بھی آرڈر کینسلیشن تک نہیں گیا، تو یہ والا میرا پہلا ٹاسک تھا چھوٹا سا، جس کو مجھے لگا کہ میں کینسل کر دوں گا تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بندہ اور بھی تنگ کرے گا، کچھ اور ٹاسک بھی پڑے ہوئے ہیں، تو لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر کوئی پرسن کہہ رہا نا کہ اگر میں پاکستانیوں کو ہائر کر رہا ہوں، شاید میں اپنے پاکستانی بھائیوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ہیلپ ایسے نہیں ہوتی نا، سٹارٹنگ میں ڈسکس کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ میں اگر کوئی پرسن آپ کو بجٹ بتائے تو بجٹ بھی دیکھ کے آپ کہو گے شاید آپ نا ذرا مارکیٹ ویلیو سے زیادہ چارج کر رہے ہو۔ گگ پہ مینشن ہے $500 سے لے کے $1500 کی رینج میں چارج کر رہا ہوں، اگر میں نے کسی کو $600 کہا ہے، اس کا مطلب ہے میں بیسک پرائز کے آس پاس ہوں اپنی، میں اپنی انٹرمیڈیٹ پرائز بھی نہیں آپ کو پرووائڈ کر رہا، نہ میں نے وہ 1500 $2000 $4000 $5000 آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، آرڈر کینسلیشن، آرڈر کمپلیشن ریٹ، یہ میرے لیے امپورٹنٹ تھا، یہ چیز امپورٹنٹ تھی، یہ گر گئی ہے۔ تو اب ان کے مطابق 15 نومبر کو میرا دوبارہ ایک ہوگا ریویو اکاؤنٹ کا، تو اس کے مطابق یہ میرے سے لیول 2 کا بیچ لے لیں گے، تو پھر اگر دوبارہ کبھی کوئی اور ٹاسک ملا تو اس کے بعد مجھے آرڈر کمپلیشن جب میرا واپس اوپر آئے گا تو پھر مجھے وہ بیچ واپس مل جائے گا، لیکن تب تک یہ آرڈر کمپلیشن کا چلا گیا، تو ابھی تو خیر بس یہ چیز ہر ایک فری لانسر کے لیے آرڈر کمپلیشن ریٹ اور یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور یہ چیزیں تب تک میٹر کرتی ہیں جب تک ہم فائبر پہ کام کر رہے ہیں یا اپورک پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر تو اپنی کوئی ذاتی ویب سائٹ ہو اور ڈائریکٹ آپ کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہو نا، اور ہمیشہ ایڈوانس پیمنٹ آپ کلائنٹ سے لے کر رکھواؤ اپنے پاس،
تو پھر ایشو نہیں رہتا. پھر آپ کلائنٹ کو جتنے بھی جو لوگ اسٹریٹ فارورڈلی ہونیسٹلی کام کر رہے ہیں ان کو اگر وہ ایڈوانس پیمنٹ لے کے رکھوائیں. اگر وہ ڈائریکٹ کام کرنا ہے تو پھر فائیور اپ ورک پہ کام نہیں کرنا, کیونکہ یہ تو ان کی پالیسی کے خلاف ہے نا. آپ ڈائریکٹ کلائنٹ ڈھونڈو, ڈائریکٹ کام کرو, اپنا ایک پلیٹ فارم بلڈ کرو, ٹرسٹ فیکٹر بلڈ ہو مارکیٹ میں, آپ کا کوئی برانڈ نیم ہو, اور لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ایڈز رن کرو. ابھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نے ایفر کرنی ہے, کیا نہیں ہے. میں نے اپنا کریئر ہی فائیور سے اور اپ ورک اور جیسی ویب سائٹ سے اسٹارٹ کیا. تو اب مجھے لگتا ہے شاید مجھے ضرورت ہے کہ میں شفٹ کروں اور ان چیزوں سے نا جان چھڑاؤں. فری لانسنگ سے نا آہستہ آہستہ سا دل اٹھتا جا رہا ہے. مطلب انہوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے یہ فائیور اپ ورک, اور ان کی جو رولز ریگولیشنز ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم باؤنڈیڈ ہے نا, اکثر کارنرز میں بندہ باؤنڈ رہتا ہے کہ یار یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا. تو وہ چیزیں نا تھوڑا سا مزہ نہیں آتا ایسے. تو انشاءاللہ یہ میرا ایکسپیرینس تھا, میں نے شیئر کیا. اگر لگے کسی کو کہ جی یہ ہیلپ فل ہے, چلو بیسٹ آف لک. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کبھی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.